ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک بہت ہی عقلمند وزیر تھا۔ اس وزیر کے پاس بادشاہ کے ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ بادشاہ کوئی بھی بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے دربار میں دوسرے لوگ اس سے بہت جلتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم تو بہت ہوشیار اور عقلمند ہو، لیکن تمہارا بیٹا نہایت بیوقوف اور بے عقل ہے۔ وزیر کو یہ بات پسند نہ آئی اور پوچھا کہ جناب، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کے بارے میں؟ آپ اسے بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہر صبح جب میں بازار جاتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں، وہاں تمہارا بیٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ میں روزانہ اس کو بلا کے پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قیمتی دھات کون سی ہے، سونا یا چاندی؟ اور ہر مرتبہ آپ کا بیٹا سلور کہتا ہے، یعنی چاندی۔ یہ بات سن کر عدالت میں موجود تمام لوگ ہنسنے لگے اور وزیر کو برا لگا۔ وہ کچھ کہے بغیر سیدھا گھر چلا گیا اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، کون سی دھات زیادہ قیمتی ہے، سونا یا چاندی؟ بیٹے نے جلدی سے جواب دیا، سونا۔ وزیر نے پھر پوچھا کہ جب تم جانتے ہو کہ سونا زیادہ قیمتی دھات ہے تو تم بادشاہ کو روزانہ غلط جواب کیوں دیتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ چاندی زیادہ قیمتی ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جی، ہر صبح بادشاہ لوگوں سے ملنے بازار آتا ہے اور ہر روز وہ مجھے بلاتا ہے اور میرے سامنے 2 سکے رکھتا ہے، ایک چاندی اور ایک سونے کا سکہ، اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی سکہ کون سا ہے۔ میں چاندی کا سکہ اٹھاتا ہوں اور بادشاہ ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ تجسس میں آ کے وزیر نے پھر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم روز چاندی کا سکہ ہی کیوں اٹھاتے ہو؟ آج اس کی وجہ سے پوری عدالت نے میرا مذاق اڑایا ہے۔ یہ بات سن کر بیٹا اپنے باپ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اپنا صندوق کھولا۔ وہ صندوق چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سارے چاندی کے سکے دیکھ کر وزیر بہت حیران ہوا اور پوچھا، تمہیں اتنے چاندی کے سکے کیسے ملے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جی، یہ وہ سکے ہیں جو بادشاہ مجھے دیتا ہے۔ جس دن میں بادشاہ کو صحیح جواب دوں گا اور سونے کا سکہ لے لوں گا، وہ مجھ سے یہ سوال کرنا چھوڑ دے گا اور مجھے روزانہ چاندی کا سکہ ملنا بند ہو جائے گا۔ جب میں اسے چاندی کا سکہ بتاتا ہوں تو بادشاہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ ہنستا ہے اور زیادہ سوچے بغیر چلا جاتا ہے۔ میں اپنے یومیہ چاندی کے سکے کو سونے کے ایک سکے کے بدلے کھونا نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر وزیر کو اپنے بیٹے پر بہت فخر محسوس ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ حالانکہ لوگ اس کے بیٹے کو بیوقوف کہتے ہیں، لیکن اس کے بیٹے کی عقل ایسی تھی جسے کوئی عقل مند ہی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اب بھی کوئی بھی جب اس کے بیٹے کو بیوقوف کہتا ہے تو وزیر مسکرا کر چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چھوٹا سا کام کر کے اس کا بڑا دکھاوا کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دکھاوے کیے بغیر بڑے کام کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو بیوقوف کہیں یا پاگل۔ دنیا اکثر ان لوگوں کو پاگل ہی کہتی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ Thank you for watching our videos. Kindly subscribe our channel, Universe of Stories. Like it, share it as much as you can. Thank you.